الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے 2 دنوں سے صاحب نسبت کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پہلے دن یہ بتایا گیا کہ صاحب نسبت جو ہے اس کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے، اس کے اوپر ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، اور طبعاً اس کی جسم، اس کی وجود کا حصہ یہ بات بن جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے۔ کل کی مجلس میں یہ بتایا گیا کہ کیونکہ وہ گناہ سے بچتا ہے، ذکر جو ہے اس کی زندگی کے زیادہ اوقات کا معمول ہوتا ہے، اس لیے اس صاحب نسبت کو اللہ کی دائمی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اس کا تعلق اللہ رب العزت سے تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ایک مضبوط تعلق، ایک دائمی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی عبادات، اس کی یاد الہی، اس کا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ کچھ دیر کا نہیں ہے، ہر وقت کا ہے۔ اور کیونکہ عام طور پہ عام مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت اس پر یاد الہی کا غلبہ رہے، اور ہر وقت وہ گناہ سے بچنا جو ہے اس کے لیے ممکن ہو، تو کئی مرتبہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا ہم نے عقلی جواب بھی یہ دیا، بہت ساری چیزیں ایسی انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، یہ انسان کی صفت بن جاتی ہے جو پہلے اس میں موجود نہیں ہوتی، مگر وہ چیزیں اس کے ساتھ دائمی طور پہ اب رہ جاتی ہیں۔ ایک مثال نمازی اور بے نمازی کی دی گئی۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر نماز پڑھنے کی وہ پابندی ہوئی کہ نماز چھوڑنا مشکل ہے، کوئی اس کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی طبیعت میں نفاست آ جاتی ہے، صفائی پسندی، نفاست، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ یا کچھ لوگوں کو کھانے پینے میں کچھ چیزیں استعمال کرنے کا شوق ہو جاتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا، مگر ضروری اب ہو جاتا ہے، جیسے چائے کا استعمال کرنا، کافی کا استعمال کرنا، کچھ لوگوں کے لیے میٹھے کا استعمال کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے وجود کا حصہ بن جاتی۔ اسی طرح گناہ سے بچنا جو ہے، جیسے یہ کھانے پینے کی چیزیں ایک تقاضا بن جاتا ہے، نماز پڑھنا ایک تقاضا بن جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے صفائی اور نفاست پسندی ایک تقاضا بن جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی یاد بھی ایک تقاضا بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے غذا کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایسا صاحب نسبت بن سکتا ہے جب اس کا وجود بہت ساری ایسی چیزیں قبول کر لیتا ہے جو پہلے اس کے وجود کا حصہ نہیں تھی، تو یہ نسبت بھی اس کا وجود قبول کر سکتا ہے جو پہلے اس کی وجود کا حصہ نہیں تھی۔ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے
کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ دلیل ملتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو پہلے وہ چیز جو اس کی صفت کا، اس کی وجود کا حصہ نہیں ہوتی، اب وہ اس کے وجود کا حصہ اتنی بڑی چیز بن جاتی ہے کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔ تو عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نسبت جو ہے وہ انسان کے اگر وجود کا پہلے حصہ نہیں تو اب بن سکتی ہے، اور شرن بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ عبادت گزاری آئے گی تو انسان کی وجود کی حصہ یہ بات بن جائے گی کہ شیطان قریب نہیں آ سکے گا۔ تو عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان صاحب نسبت بن سکتا ہے، کہ اس کے اوپر ذکر غالب ہے اور گناہوں سے بچنے کی اس کی طبیعت بن گئی۔ اور شرن بھی دلیل ملتی ہے کہ لوگ انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاحب نسبت ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب انسان کامل مومن بنتا ہے، عبادت میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے اندر یہ صفات، یہ نسبت آ جاتی ہے جو اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ دارالعلوم کا جب سنگ بنیاد رکھنا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھوانے کے لیے دیوبند کے ایک بزرگ تھے، اب وہ معمولی سی شخصیت ظاہراً تھے، گھاس کاٹنے کا کام کرتے تھے، قد ان کا چھوٹا تھا تو ان کو من شاہ کہا جاتا، مگر اللہ کے قد بہت بڑا تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے، تو عالم دین نہیں تھے، اور کوئی ایسے بڑے عہدیدار بھی نہیں تھے، کوئی امیر کبیر نہیں تھے، کوئی نامور شخصیت بھی نہیں تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھوانے کے لیے ان کو دعوت دی کہ جی آپ سنگ بنیاد رکھیں، اور صرف یہ نہیں کہ آپ سنگ بنیاد رکھیں، حضرت نے اعلان فرمایا کہ آج ایسے شخص سے اس مبارک جگہ کا سنگ بنیاد رکھوایا جا رہا ہے جس نے کبھی گناہ تو نہیں کیا ہوگا، گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت فرمانے انہوں نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہو۔ تو حضرت کی فراست نے دیکھ لیا کہ ان کی نسبت سب سے زیادہ قوی ہے،
کہ گناہ زندگی میں ہے ہی نہیں، اور ذکر کا غلبہ. تو کیونکہ حضرت نے ان کی ذکر کی طبیعت کو دیکھا، ذکر کے معمولات کو دیکھا، اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ طبیعت میں صرف اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت وجود کا حصہ بن گئی ہے. چنانچہ یہ منہ شاہ گھاس کاٹتے تھے اور ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہیں وہ جمع کرتے. پورے سال بعد اتنے پیسے جمع ہو جاتے کہ دارالعلوم کے اساتذہ کرام کی ایک بہت ہی سادہ سی دعوت کرتے، کوئی ایسی، مگر ایک دعوت ضرور ان کی کرتے. سادہ سب دعوت ہوتی، بہت ہی کوئی معمولی سا کھانا کھلاتے اساتذہ کرام کو. ان کو شوق تھا علماء کی دعوت کا. مگر دوسری طرف دارالعلوم کے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت کے منتظر رہتے کہ جس دن ان کی دعوت کھاتے اس کے بعد سے 40 دن تک ہمیں عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہوتی. تو کیسے کامل صاحب نسبت تھے کہ ان کا کھانا کھانے والے لوگ جو تھے ان کو بھی نسبت کے اثرات محسوس ہوتے. تو صاحب نسبت بنتا جو ہے وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. سوال دل میں ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ عقلی دلیل بھی ہے، شرعی دلیل بھی ہے کہ انسان صاحب نسبت بن سکتا ہے. اور تاریخ کے اندر اور اس وقت بھی اس جہان میں مثالیں موجود ہیں صاحب نسبت لوگوں کی. اللہ تعالی ہمیں صاحب نسبت لوگوں کی خادم بنائے، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی نتھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.